زہرا ہے زہرا، دربار ہے دربار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، المخاطب طہ والیاسین، النبی المؤید ورسول المسدد، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ ووصیہ ووزیرہ وامینہ واخیہ واشرف الطرتہ وذریتہ وباب الحکمتہ وناطق الحجتہ، مولانا علی ابن ابی طالب، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، قال فی الشانہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، وقال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ لوائے حمد ہے، تسبیح و تقدیس ہے اس ذات واحد و احد کی کہ جس کی بزرگی، جس کی تعریف و توصیف، جس کی حمد و ثنا ہر ایک ذرہ کائنات سر بسجود بجلاتا ہے، اور درود و سلام موقوف ہے ذوات محمد وآل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وہ پروردگار عالم اپنی کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے ایمان لانے والوں گواہ رہنا، انما یرید اللہ یعنی میں اللہ ارادہ کر چکا ہوں کہ ہر رجس اور برائی کو اہل بیت محمد مصطفیٰ سے اتنا دور کر دوں اور انہیں اتنا پاک و طاہر کر دوں جتنا کہ پاک و طاہر کرنے کا حق ہے۔ اب تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ یہ آیت فقط و فقط پنجتن پانچ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو لفظ تطہیر ہے وہ فقط پنج حرفی لفظ تطہیر، شہزادی کونین، ملکہ دو جہاں، مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ کے لیے نازل ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ پروردگار عالم اس انداز سے، اس اہتمام سے، جو یہ انداز طہارت اور اس انداز سے جو اعلان طہارت کر رہا ہے، وہ فقط اس شہزادی کی عصمت و بزرگی کی گواہی ہے، جو دنیا کو یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو ہر نبی، ہر امام عقلاً و شرعاً معصوم ہے، کسی بھی لغزش، کسی گناہ سے مبرہ ہے، اور ان میں غلطی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے تو وہ پروردگار عالم ہے، اور فقط گواہی کیوں ہے کہ ان تمام پنجتن پانچ علیہ السلام شخصیات میں وہ شہزادی جو وجہ عصمت و طہارت ہے وہ رسول کی دختر شہزادی کونین ہے، جن کی عصمت و بزرگی یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر رجس سے، ہر برائی سے، ہر طرح کی نجاست سے بلا شبہ اتنی دور ہر رجس کو، ہر برائی کو کر دیا ہے آل بیت محمد مصطفیٰ سے جتنا کہ دور کرنے کا حق ہے، اور انہیں ایسے پاک و مقدس، ایسے پاک و طاہر کر دیا جیسے پاک و طاہر کرنے کا حق ہے۔ اب یقیناً
دنیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہر طرح سے ایڈوانس ہے، ہر طرح سے جدید ہو چکی ہے۔ ہر شخص جو کہیں پر بھی ذرا سا بھی کسی ٹیکنالوجی کا، اسپیشلی آئی ٹیز کا شعور رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہاں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ لیکن پروردگار عالم وہ ذات بلا شبہ کہ جسے کسی ارادے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال کہ جس نے کائنات جیسی عظیم نظام کو فقط کن کہہ کر لمحوں میں تخلیق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ احسن الخالقین ہے۔ اس نے انسان جیسے ہر زیروح کو ایک مکمل نظام حیات کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ احسن الخالقین ہے۔ اسے کسی ارادے کے لیے کسی قسم کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن تصور کیجئے کہ کتنی پاکیزہ، کتنی باعصمت اور کتنی بزرگوار یہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ہر رجس و برائی کو اتنا دور کر دوں جتنا دور کرنے کا حق ہے، اور انہیں ایسے پاک و طاہر کر دوں جیسے پاک و طاہر ہونے کا حق ہے۔ اور ان ہستیوں سے رجس کتنی دور ہے، ان ہستیوں سے برائیاں کتنی دور ہیں، نجاستیں کتنی دور ہیں، ہم آپ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ عام طور سے اگر ہمارے فرینڈ سرکلز میں کہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، بہت سے ہوتے ہیں کہ جن کی ارواح کو یقیناً پروردگار عالم نے چن لیا تو وہ ان کی مدح و ثنا کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو آج بھی ان ہستیوں کی عظمت سے، ان کی عظمت سے منکر نظر آتے ہیں۔ یقیناً جو ان کے دوست ہیں ان کو برا لگتا ہے، چاہنے والوں کو برا لگتا ہے، ان کی محبت رکھنے والوں کو برا لگتا ہے، لیکن باخدا اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ چکا ہے کہ دیکھو میں نے ہر رجس، ہر برائی کو ان سے دور کر دیا۔ تو اب جو جتنا بڑا رجس ہے، جتنی بڑی برائی ہے، وہ ان ہستیوں سے دور ہے۔ اور کتنی دور ہے؟ اب ان کا دور کیا ہے یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ ہم و آپ بچپن سے اپنی زندگیوں میں سنتے آئے ہیں کہ ہمارے بڑے اپنے بڑوں سے، ان کے بڑے اپنے بڑوں سے، ان کے بڑے اپنے اجداد سے یہ کہتے سنتے آئے ہیں کہ دیکھو نیک اعمال بجا لاؤ، خدا کی عبادات کرو، نمازیں قائم کرو، رمضان کے مہینوں میں روزے رکھو، حج کی اگر استطاعت رکھتے ہو خدا کے گھر کی زیارت کو جاؤ، اگر تمہارے مال میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پورا کرنے کے بعد بچ جائے تو راہ خدا میں صرف کرو، زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ یہ نیک عمل کرتے چلو یوں کہ بارگاہ ایزدی میں اپنے چہرے کو دکھانا ہے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ نیک کام کرتے چلو، قیامت قریب ہے۔ یعنی ہمارے بڑے اپنوں بڑوں سے، ان کے بڑے اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں نیک کام کرو، قیامت قریب ہے، خدا کو چہرہ دکھانا۔ بتانا فقط یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے جن کا قریب اتنا دور ہو کہ 1400 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا، وہ قیامت اب تک ظاہر نہیں ہوئی، تو ان کا دور کتنا دور ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ میں نے ہر رجس و برائی سے ان کو پاک و طاہر کر دیا ہے، اور ایسا پاک و طاہر جیسا پاک و طاہر کرنے کا حق ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور کیا کہنے اس شہزادی کی عظمت و بزرگی کے کہ جن کے بلا شبہ بہت سے القابات ہیں، جس میں راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، سیدہ، ام ابیہا اور بطول جیسے القابات بہت مشہور ہیں۔ اب لقب ام ابیہا کی فضیلت کیا ہے؟ ام کہتے ہیں ماں کو، اور ابی کہتے ہیں زبان عربی میں، فارسی میں باپ کو۔ ام ابیہا یعنی اس طرح سے اپنے بابا کے ساتھ بھی شفقت محبت سے، شفقت پدری سے پیش آ رہی ہیں کہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ شفقت جو بابا کے ساتھ کر رہی ہیں، یہ تو عموماً شفقت ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی، یعنی وہ محبت ہے بابا سے بھی کہ جیسے اس طرح سے خیال رکھ رہی ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے پکار کر کہہ دیا ام ابیہا کہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اتنی محبت کہ مجھے میری ماں کی یاد دلا دیتی ہے، ایسے شفقت کہ مجھے میری ماں کی یاد آتی۔ اور لفظ بطول، وہ لقب جو خاص طور پر بی بی کی ذات سے منسوب ہے، اس لقب بطول کے کیا معنی ہیں؟ عام زبان میں دنیا جانتی ہے کہ بطول
सुगरा कहते हैं जनाब मरियम को। क्यों? क्योंकि बतूल कुबरा वो दुख्तर रसूल हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। अब बतूल कुबरा क्यों कहा जाता है? तारीख़ गवाही दे रही है, उलमा और फ़ाओ ज़ाकिरीन जानते हैं, हर अहले शऊर जानता है कि लफ्ज़ बतूल के मायने हैं कि बीबी जो भी दुनिया में आई है जिसके लिए ये लफ्ज़ बतूल इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसी पाक व ताहिर हो कि जिसने दुनिया में आने के लम्हे अव्वल से लेकर दुनिया से जाने के लम्हे आखिर तक कभी खुदा की कोई इबादत क़ज़ा ना की हो, उसे बतूल कहते। मैं नहीं जानती कि इस शहज़ादी की अज़मत और बुज़ुर्गी क्या है, लेकिन उलमा गवाही दे रहे हैं, मौर्रिख़ लिखने वाला पुकार के कह रहा है, शौरा इस बात की गवाही देते हैं कि जिगर की जुज़ नहीं जुज़्वे रसूल कहते हैं। जिगर की जुज़ नहीं जुज़्वे रसूल कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा ना, फ़ातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं अगर रसूल तो मेरी रिसालत का हिस्सा, मैं अगर नबी तो मेरी नबूवत का हिस्सा। तो जिगर की जुज़ नहीं जुज़्वे रसूल कहते हैं, जो अहले हक़ हैं वो बाबे कबूल कहते हैं, और जो हर तरह की निजासत से पाक हो लोगों उसे ज़बान वही में बतूल कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वो शहज़ादी है कि अज़मतें, बुज़ुर्गियाँ, रिफ़तें इस शहज़ादी पर तमाम हैं। ये वो नबी की दुख्तर हैं। लेकिन वाय हो इस दुनिया पर कि जिसने इन हस्तियों की अज़मत को ना समझा। हम आप जानते हैं कि आज 1400 बरस से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है, लेकिन गुर्बत क्या है अल्लाह के नबी की इस शहज़ादी की, कि जो भी नबी के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जाता है वो तमाम मुसलमान जानते हैं। आज नबी के हरम में आज़ान मग़रिब के बाद अगर एक स्विच को ऑन किया जाए कहीं हरम की किसी एक साइट पर भी, तो फ़कत एक स्विच से 1400 बरक़ी कुमकुमे उस सहन के आनन फानन रोशन हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरा स्विच ऑन करें, 1400 या 1600 बरक़ी कुमकुमे एनर्जी सेवर्स या लाइट एक ही लम्हे में जल जाते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव है, बहुत मुसलमानों के लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन वाय हो दुनिया पर कि आज नबी के रोज़े पर तो लम्हे में रोशनियाँ जगमगाने और टिमटिमाने लगती है, लेकिन वो जो नबी के आँखों की ठंडक है, वो जो मेवाए जिगर रिसालत मुआब है, उसका रोज़ा आज भी तारीकी में है। उसकी लहद आज भी बिना चिराग के फरियाद करती है कि ए मेहदी मेरे लाल कब आएगा, ए मेरे बेटे कब आएगा कि माँ तेरी मुंतज़िर है। क्यों? कि शहज़ादी जानती है कि जब लाल दुनिया में आएगा तो वो वक्त गुर्बत के जब मैंने तड़प के सबसे पहले अपने बेटे को सदा दी थी ना कि बेटे मेहदी अदरिकनी आ जा, वो उस लम्हे और उस लहजे का हिसाब लेकर दुनिया जानती है कि ये वो अय्याम है कि जब हम शहज़ादी की रहलत का तज़किरा करते हैं, जब आखिरी अय्याम करीब आए हैं ना, किताब मालियुस सिब्तैन गवाही दे रही कि मौलाए कायनात जब अपने घर में आते तो अक्सर देखते कि दुनिया से बीबी के जाने के अय्याम करीब हैं, दरवाज़ाए शहज़ादी कौनैन जल चुका है, पसलियाँ टूट चुकी हैं, जनाब मोहसिन शिकम मादर में शहीद हो चुके हैं। लेकिन आलम क्या है, इतनी मसाइब के बावजूद, इतनी आलाम और तकलीफ़ के बावजूद कभी कोई इबादत क़ज़ा नहीं। जब मौला हुजरे में तशरीफ़ लाते देखते कि बीबी उल्टे हाथ से तस्बीह इलाही कर रही। वजह क्या है कि सीधा हाथ पहलू पे है जो कि जुदा नहीं होता। आलम यह है कि बैठकर अपने खुदा की इबादत में मसरूफ़ हैं। एक मरतबा पूछ लिया कि दुख्तर रसूल, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हें बैठकर इबादत करते देखा नहीं है, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हें उल्टे हाथ से तस्बीहात पढ़ते नहीं देखा, वजह क्या है? तड़प कर कहती, या अली क्या बताऊँ, ए अबुल हसनैन, जब से इस उम्मत ने ऐसा अजर रिसालत दिया कि मेरा मोहसिन शिकम मादर में शहीद हुआ, जब से
میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، سیدھا ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہوتا، اور کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی تاب نہیں لاتے۔ یہی وہ شہزادی ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی اور مولا کائنات ایک پردے کے تعینات ہونے کے بعد، جدھر پردے کی دوسری طرف جناب فضہ اپنی بیوی کی میت کو غسل و کفن جناب ثانیہ زہرا کے ساتھ، جناب زینب بنت علی کے ساتھ دے رہی ہے، تو پردے کی دوسری جانب مولا کائنات کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شے کی گرنے کی آہٹ ہوئی اور مولا نے پوچھا فضہ خیر تو ہے؟ اپنی آقازادی کی میت کو غسل و کفن دیتی ہے کہ کس شے کی گرنے کی آہٹ ہے؟ تو تڑپ کر کہا کہ مولا یہ کسی شے کی گرنے کی آہٹ نہیں ہے، مولا اپنی ماں کا زخم پہلو دیکھ کر شہزادی ثانیہ زہرا نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ مولا میں کیسے غسل و کفن دے سکوں گی کہ بی بی کا پہلا سیدھا ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہوتا۔ کہا کہ فضہ میری کلائی کو تھام کے بی بی کے ہاتھ پہ تو رکھ دے۔ فضہ نے پردے کی ایک سمت سے مولا کی کلائی کو تھاما، بی بی کے ہاتھ پر رکھا۔ کتاب مالی السبتین گواہی دے رہی ہے، علی جیسے فاتح خیبر امام نے جسم کی قوت لگا دی لیکن پہلو سے ہاتھ جدا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ سوال کیا دختر رسول پہلو سے ہاتھ جدا کیوں نہیں کرتی؟ فضہ کس طرح سے غسل دے گی؟ آواز آئی یا علی میرا ہاتھ پہلو سے جدا نہ کیجیے، اسی حالت میں بابا کے پاس جاؤں گی اور بابا سے بتلاؤں گی بابا تمہاری امت نے وہ اجر رسالت دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دنیا میں روتا چھوڑا ہی ہے سیدہ۔ لعنت اللہ للقوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔